وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 86 سے 91، درس نمبر 509. آج کا موضوع کیا ہم بندگی رب میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 86. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے انکار کر دیا کس سے؟ پیغمبر کی تعلیم سے، اور اس کو جھٹلایا میری احکامات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں. سامعین کرام، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے اس پہ بات کی تھی. انکار یا نوشکری دونوں ایک ہی مطلب ہیں تقریباً. یعنی ایک نعمت کو آپ استعمال کرنے سے انکار کر دیں، یا اس کو بے جا استعمال کریں، یا اس کو ضائع کر دیں، تو یہ کفرو میں آتا ہے. اور کذبو جو ہے مطلب آپ ایک بات کو مان لیں اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، تو یہ تکذیب ہوتی ہے، تکذیب آیات. یا آپ پیغمبر کی تعلیم کو ہی جھٹلا دیں کہ ہمیں سرے سے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ان تمام مفاہیم کو آپ مد نظر رکھیں اور آج کے ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اور آج مسلمان جو ہے یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم افراد اور قوم من حیث الامہ اپنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، آیا اس کو ہم بجا طور پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ یہ وقت، یہ زندگی، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دی ہیں. بس یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. میں زیادہ بات کو طویل نہیں کرتا، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ آپ اپنے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ایک دن میں نے، آپ نے، ہم سب نے چلے جانا ہے. اور دوسری زندگی پہ اگرچہ ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن وہ سچ ہے، وہ بات سچ ہے جو کہی جا رہی ہے کہ موت کے بعد جو ہے ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہم دوبارہ، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا اور ہمیں جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس کے مطابق ہمیں اعمال کی سزا یا جزا ملے گی. تو بہرحال یہ یعنی
آپ دیکھیں کہ یہ باتیں ہیں، اور اس کو اگر ہم نے نظر انداز کر دیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ اچھی جگہ نہیں ہوگی، وہ بری ہی جگہ ہوگی۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، یعنی اس کو آپ سوچ لیں، سمجھ لیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، تم حرام نہ کرو وہ پاک صاف چیزیں جو میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب، پاک۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس پر تم یقین رکھتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اور یعنی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ بہرحال یعنی جو سیاق و سباق ہے اس میں یہ کھانے پینے ہی کا وہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی جو پاک صاف چیزیں ہیں اس کو حرام مت کرو، اپنے اوپر حرام مت کرو۔ ہر پاک صاف چیز جو حلال ہے اس کو یعنی مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے اوپر حرام قرار دینا، یعنی ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حلال کی ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کریں کسی بھی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو تم کھاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہرحال آگے کا جو مضمون ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرے گا جو قسم غیر سنجیدہ ہوتی ہے تمہاری۔ لغو اچھا بہرحال ترجمہ کر لیں پھر دیکھتے ہیں۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن تمہاری گرفت ہوگی، بما عقدتم الایمان، جو سنجیدہ طور پہ تم جو قسم کھا لو تو اس پہ تمہاری گرفت ہوگی۔ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ جو ہے، یعنی اگر قسم کھا کے تم توڑ دو تو اس کا کفارہ یا جرمانہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون، جو اوسط تم کھانا، جس معیار کا اوسطاً تم کھانا کھاتے ہو اس معیار کا تم 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے اہل و عیال کو تم کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا 10 لوگوں کے 10 مساکین کے کپڑوں کا انتظام کرو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، اب جو یعنی لاچار ہو ان تینوں باتوں سے، نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑے دے سکتا ہو، نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، تو پھر فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے وہ۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے جو تم نے قسم توڑی، اذا حلفتم، قسم اٹھا کے جب تم توڑتے ہو تو اس کا جرمانہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنے جو قسم ہے تو اس کا تم خیال رکھو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکامات وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ قسم کا مضمون ہے سامعین کرام، قسم یعنی جو پہلی بات ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یعنی جو غیر سنجیدہ طور پہ تم کوئی قسمیں کھا لیتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قسم صرف اللہ ہی کی لیے ثابت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی وہ قسم ہوتی ہی نہیں ہے جو آپ غیر اللہ کے، آپ کسی کی، تمہارے سر کی قسم، یا مجھے میری ماں کی قسم، یا باپ کی قسم، یا تو اس طریقے سے قسمیں تو وہ ہوتی نہیں ہیں، منعقد ہوتی نہیں ہیں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ قسم غیر سنجیدہ طور پہ قسمیں کھانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی بلا ارادہ
اور یعنی آپ وہ ہوتا ہے نا تکیہ کلام ہوتا ہے، قسم سے ایسی واللہ، عربی لوگ کہتے ہیں واللہ، تو یہ غیر سنجیدہ قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْإِيمَانَ، گرفت ان قسموں پہ ہوگی جو تم یعنی سنجیدہ طور پہ تم قسمیں کھاتے ہو۔ اب ایک آدمی نے یعنی ایک ایسا کام، جائز کام جو کرنا چاہیے تھا، اس کے نہ کرنے کی قسم کھا لی مثال کے طور پہ، تو اس کو توڑنا لازم ہے، اور اس کا پھر کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ وہ 10 مساکین کو کھانا، یا کپڑے، یا غلام آزاد کرنا۔ آج کل غلام تو ہے نہیں، اور نہ غلام بنانا کسی کو جائز ہے سامعین اکرام۔ یہ ایک بات ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو خرید نہیں سکتے، کسی انسان کو، یہ گناہ ہے، اور یہ نہیں کر سکتے، آپ ایسا غلام نہیں بنا سکتے۔ اور غلام کے اپنے وہ ہیں، یعنی آج بھی گنجائش ہے، مثال کے طور پہ آپ کے یعنی جہاد ہو رہا ہو، جہاد قتال، اللہ کی راہ میں آپ قتال کر رہے ہو، دشمن کی کچھ لوگ آپ پکڑ لیتے ہیں دشمن کے، تو بجائے اس کے کہ آپ جیلوں میں رکھیں، آپ ان کو غلام بنا سکتے ہیں۔ آج بھی اس کی گنجائش ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور جو بھی ہو۔ تو بہرحال اچھا، اب کوئی یعنی یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، غریب ہے، لاچار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم 3 دن کے روزے پے در پے رکھو، تو یہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارے لیے کفارہ ہوگا جب تم قسم کھا لو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، قسم کھاتے وقت سنجیدہ قسم کھاؤ تو صحیح، یعنی جو جواز ہو، جہاں مثال کے طور پہ عدالت میں جج جو ہے آپ سے شہادت کے طور پہ کہتا ہے کہ تم قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ، تو وہ قسم پہ پھر فیصلہ ہوتا ہے، یا اس کی کتابوں میں اور وجوہات لکھی ہیں، تو وہاں پہ آپ نے قسم یعنی گنجائش ہوتی ہے اس کی، اور پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یعنی شکریہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ زندگی کامیابی سے گزارو، اور ظاہر ہے کہ زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بندگی کے لیے، اور بندگی تبھی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے احکامات کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یعنی ایک اور حکم ہے، بلکہ احکامات ہیں اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، خمر چلیں ابھی ترجمہ کر لیں، والمیسر، جوا، والانصاب، انصاب کہتے ہیں کسی بت خانے کی کوئی خاص قربانی کی جگہ ہو، جہاں خاص طور پہ قربانی، وہیں پہ قربانی آپ ہوتی ہے، تو انصاب کا مطلب یا بت، انصاب بت کو بھی کہہ سکتے ہیں، والازلام، اور تیر۔ ابھی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ رجسن، ناپاکی ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کاموں سے ہے، فاجتنبوہ، تو اس سے تم رک جاؤ، یعنی یہ منع ہے، حرام ہے یہ ساری چیزیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مقصد زندگی میں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے کہ تم میں ڈال دے عداوت، دشمنی، بغضاء، بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے، ویصدکم، اور تمہیں روکتا ہے وہ اللہ کی یاد سے اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو، یعنی رک جاؤ۔ شراب، خمر، ہم یعنی شراب جو ہے اردو میں جو ہم جس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ عربی میں وہ لفظ نہیں ہے، یعنی
شراب ہم تو شراب کہتے ہیں مطلب عام طور پہ کہ جو نشہ آور چیز، عربی میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں، شراب آپ جائیں دیکھیں وہ عربی میں جو لوگ گئے ہیں، شراب البرتقال، مالٹے کا جوس، مالٹے کا شربت اور آم کا شربت، اس طریقے سے وہ ڈبوں پہ نام لکھا ہوتا ہے۔ تو شراب کہتے ہیں پینے کے پانی کو، یعنی شربت پینے کے پانی، شراب شربت اسی طرح سے وہ نکلا ہے۔ تو وہ عربی میں جو ہے خمر کہتے ہیں، خمر یعنی جو چیز نشہ پیدا کرے وہ خمر ہے اور وہ حرام ہے۔ انما الخمر یعنی جو چیز نشہ آور چیز، ہر نشہ آور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی قانون بنا دیا ہے، کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس میں آپ جو بھی یعنی جس چیز سے بھی نشہ آتا ہو وہ حرام ہوتی ہے اور وہ نہیں کرنی۔ پھر اس کا بیچنا، ہر نشہ آور کی چیز کا جو ہے بیچنا، خریدنا، اور یا اس کے تمام متعلقات جو ہے اس کو سٹور کرنا، اس میں بائر بننا، خریدنے والا یا بیچنے والا بننا یا لانے لے جانے والا بننا، یہ ساری جو ہے حرمت ہے اس کی، نہیں ہونا چاہیے۔ والمیسر اور جوا آپ کو معلوم ہے کہ جوا جو ہے وہ حرام ہے، کہ کچھ لوگ پیسے لگائیں اور ایک کو فائدہ ملے، یہ حرام ہوتا ہے۔ والانصاب اور انصاب یعنی بت یا وہ قربان گاہیں جہاں غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں حرام ہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ قربانی جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، غیر اللہ کو ثواب پہنچانے کی غرض سے آپ قربانی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے اپنے ابا جی کے لیے قربانی مانی ہے کہ اس کا ثواب، قربانی کا ثواب میں ان کو پہنچاؤں گا، تو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ جانور پہ تو آپ اللہ ہی کا نام لیں گے اور اس کا ثواب آپ پہنچا دیں گے۔ بہرحال اس میں پھر بعض لوگ جو ہیں وہ حد اعتدال سے تجاوز کر لیا ہے، لیکن وہ پھر الگ بات ہے۔ لیکن انصاب کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ، یعنی ذبح کرتے وقت یا نیت ہو، یہ ہو کہ یہ خاص اس کے لیے ہے اور اللہ کا کوئی تصور نہ ہو اس میں، تو وہ قربانی جو ہے وہ حرام ہے۔ والازلام، ازلام کہتے ہیں تیر۔ مکے میں ایسا ہوتا تھا اس وقت میں کہ یعنی وہ تیر جو ہے یعنی کسی بھی کام کے لیے انہوں نے 5-6 تیر بنائے ہوئے تھے، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ تم یہ کام کرو۔ بت کے پاس تیر بنا کے رکھتے تھے، جو بڑا بت تھا یا چھوٹا جو بھی تھا، کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس کو موقوف کر دو، یا اس قسم کے جملے لکھتے تھے۔ اور وہ پھر اس میں سے وہ جیسے ہم قرآن اندازی میں وہ کرتے ہیں نا، ایک تیر اٹھا لیتا تھا اور پھر اس کے پہ جو لکھا ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا یا سمجھتا تھا کہ مجھے یہ بت کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، جو بھی ہو۔ تو یہ یعنی بت پر ان کا اعتماد ہوتا تھا کہ یہ رائے مجھے بت نے دی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک معمول تھا۔ تو یہ بھی حرام ہے، یہ عمل شیطان ہے کہ آپ ایسے غیر اللہ کی سے مدد چاہو یا ان سے رائے طلب کرو اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ تو یہ تمام کام جو ہیں یہ شیطانی کام ہے، اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شیطانی کام ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تم میں ان کاموں کے ذریعے یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے۔ ظاہر ہے کہ شراب یہ جو ہے نشہ آور چیز آپ کھا لیں تو آپ اپنے آپے میں تو نہیں رہتے، تو اور جو جواری ہے، جو جوا ہے، اس میں تو یعنی
آپ کسی کی بھی شخص کو سب کا مال مل جائے بغیر کسی محنت کے تو وہ دوسرے لوگ تو پھر وہ کریں گے نا، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اصل جو بات ہے وہ یصدکم عن ذکر اللہ، تمہیں یہ تمام چیزیں روکتی ہیں اللہ کی یاد سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے، دو چیزیں ہیں، یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اس کی میں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تشریح کی بھی ہے، لیکن دو صورتیں ہیں زندگی گزارنے کی۔ ایک یہ صورت ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اور یا آپ اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزاریں گے۔ عام طور پہ ہم سب مسلمان جو ہیں ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، اللہ کی یاد میں ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد میں اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام کو اللہ کی مرضی اور اطاعت میں آپ بسر کریں۔ اور نماز جو ہے وہ عن الصلاۃ، نماز کا جو حقیقی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مومن نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے تو 5 وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بلاتا ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور تو اپنا سیدھا راستہ مجھے دکھا۔ تو نماز کا میں نے بات کی بھی ہے، یعنی نماز ہے کیا، اس کا میرا کلپ موجود ہے اور درس میں بھی آیا ہے اس کا تذکرہ۔ لیکن نماز جو ہے وہ ہماری یعنی مسلمان کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے۔ مسلمان ہوگا تو نماز لازمی پڑھے گا، اور ہر نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی تجدید کرے گا کہ ایاک نعبد، تیری میں بندگی کرتا ہوں، میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ اب یہ جو کام ہے، جو بھی یہ یعنی نشاور چیزیں یا جواری یا یہ تو یہ ہمیں اللہ کے یاد سے روکتی ہیں۔ یہ مختصر بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، ان یعنی بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ، فہل انتم منتہون۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا
تاکہ نجات پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔